بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر کامران صدیق نوری صاحب بھی. پروفیسر صاحب، ہم لیلۃ الجائزہ، آج چونکہ 30واں روزہ بھی ہے، آج چاند رات بھی ہے، آپ سے جانیں گے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں. پہلے ایک کلام شامل کر لیتے ہیں جی، جیسے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور پروفیسر صاحب لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس دن شیطان نے آزاد ہونا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے انسان آزاد ہو گئے ہیں کہ جو انہیں جو ہے ایک مہینہ جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا تھا تو آج یہ آزاد ہو گئے ہیں اور وہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اس پورے ماہ مبارک میں نہیں کی. اور آپ تو یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شیطان کو فوری طور پہ کام پہ لگا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علی بھائی، بڑا خوبصورت سوال ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. فرمایا کہ کھاؤ پیو اور یہ اس چیز کا صلہ اور انعام ہے جو تم نے پیچھے کر لیا، یعنی کہ جو اعمال کیے اس کے صلہ کے طور پر اللہ فرما رہا ہے. اور جنتیوں کو، انعام یافتگان کو، ان کے لیے قرآن میں ذکر فرما رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، امام بہقی لائے ہیں اس روایت کو، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے 5 خاص انعام عطا فرمائے ہیں. وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کو اور اس کی امت کو نہیں عطا فرمائی. فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے جنتیوں کو اور میرے انعام یافتہ جن کو رمضان المبارک عطا فرماتا ہے ان کو یہ انعام فرماتا ہے کہ ان کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. ان کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کو سنوارتا ہے. اللہ رب العزت ان پر فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو باقاعدہ انعام یافتگان میں شمار کر کے تو جنتیوں میں شمار فرما دیتا ہے. جب یہ فرما رہے تھے تو اس رات کے لیے فرمایا کہ اس آخری رات جو لیلۃ الجائزہ کے طور پہ جسے ذکر کر رہے ہیں، فرمایا اس رات میں اللہ ان کو مجدہ شفاعت عطا فرماتا ہے، انعام فرماتا ہے اور ان کو بخشش عطا فرما دیتا ہے. صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ یعنی ان کو لگا کہ حضور نے فرمایا نہیں، یہ ایسے ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر اس کا صلہ اور اجر جو ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے مزدوروں کے لیے، یعنی جنہوں نے اللہ کے لیے قیام اللیل کیا، صائم النہار رکھے، جنہوں نے دن بھر اللہ کے ذکر فکر اور عبادات میں اور رات بھر جو ہے وہ قیام اللیل کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور آخری عشرہ میں آ کے اللہ کے ساتھ آئسولیٹ ہو گئے اور بالکل دنیا سے کٹ گئے اور کنسنٹریشن اللہ کے ساتھ بلڈ اپ کر لی. یعنی اتنے ذوق شوق اور لذت کے ساتھ اللہ کے ہو جانے والوں کے لیے اللہ اس رات انعام فرما رہا ہے. اب وہ جو اسی انعام کو اگر ہم یہاں سے لے لیں، لیلۃ الجائزہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم اسی سیٹ سے جائزہ لیتے ہیں نا علی بھائی، اور یہاں سے لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں آپ نے مہینہ بھر لائیو نشریات کے ساتھ لوگوں کو محظوظ کیا، یعنی ان کو ایسے کنٹینٹ دیے جو ان کی ایجوکیشن کے لیے تھے، ان کی تعلیم کے لیے تھے، تربیت کے لیے تھے، اصلاحی پہلو لے کر آپ لائے. اور لیکن یہاں لاتے ہوئے آپ تو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ایک ٹیم تھی جو کام کرنے والی تھی شاہد صاحب کی صورت میں، پھر آپ کے ساتھ ماہم بہن تھی اور ان کی ٹیم تھی ساری جو کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے ہمارے بھائی دوست جو ہے پورا مہینہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے اور کوشش کرتے رہے. دیکھیں نا، یہ اللہ کا بھی اصول ہے اور اللہ نے بھی یہ انسان کو اصول دیا، فرمایا انسانوں کا شکر کرو میرا شکر ادا ہوگا. تو بندوں کا شکر اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نیچے سے اوپر تک آئیں اور سب کے لیے جو مہینہ بھر آپ کے ساتھ راتیں جاگتے رہے، لائیو نشریات کرتے رہے، ریکارڈنگز کرتے رہے، باقی معاملات کرتے رہے، سیر و افطار یہاں گزارے، یہ سارا رمضان جو ہے وہ برکتیں سمیٹتے رہے اپنے ناظرین کے لیے. یہاں پہلا جائزہ ہم نے اپنے لیے لیا کہ اللہ پاک آج رات آپ کو وہ اس کا انعام اور صلہ عطا فرمائے گا. اگر مبنی بر اخلاص تھا سارا کچھ تو یقینی طور پہ اللہ قبول فرمائے گا اور اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا. پھر جو ناظرین ہیں ان کے لیے ہم یہاں ذکر کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو سیر و افطار تھے، یہ جو آپ نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اس پر اللہ آج انعام فرما رہا ہے. اس لیے نہیں کہ آج آپ جیسے شیطان اور شیطان کے شتونگڑے آج آزاد ہو رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یا اس کے لشکر کا حصہ ہو جائیں. جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے تو شکر کا بھی طریقہ بتایا.
کہ سجدے کی صورت میں، اللہ کے ذکر کی صورت میں، اس کی فکر کی صورت میں شکر ادا کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کی تسبیحات کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو اور انعام پانے والوں میں ہو جاؤ۔ اور اسی طرح کی دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کی پہلی رات اپنے صائم بندوں کو، اپنے مقبول بندوں پر اپنی نظر لطافت فرماتا ہے، یعنی رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور پھر وہ یہاں تک کہ پورے رمضان کے آخر میں جا کر اللہ رب العزت جب آخری رات اور چاند کے ساتھ جب عید کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرماتا ہے جا میرے بندے تو نے مجھے راضی کر دیا، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے مزدوری کا حق ادا کیا، اس پر جو میں نے فرض کیا تھا اس نے پورا کیا، اب یہ جو کچھ مانگ رہا ہے میں اس کو عطا فرماتا چلا جا رہا ہوں۔ بے شک ایسی ہے۔ اگر پورا رمضان کسی سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، وہ عبادت نہیں صحیح طرح سے کر پایا، تو کیا لیلۃ الجائزہ کی رات اس کمی کو پورا کر سکتی ہے کہ پوری رات وہ عبادت کرے؟ میں تو ابھی اسی سحر سے نہیں نکل رہا جو وہ بھائی صاحب آئے تھے ابھی، اور وہ کلام پڑھ گئے، جو کلام پڑھ کے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہارون صاحب آئے ہوئے تھے جو بھی اولڈ ایج ہوم چلا رہے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، میں عید کے موقع پر یہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جیسے رمضان شروع ہوتا تو ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے، ایک دوسرے کے حوالے رمضان کے ابتدا میں جیسی چاند نظر آتا، کوئی قدورت، کوئی کسی کے حوالے سے کوئی رنجش ہوتی تو وہ نکال دیتے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے جن کو انہوں نے کہا یا بنی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال آقا علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے میں تجھے اپنی عظیم سنت بتاؤں، سب سے عظیم سنت، ہم سب لوگ حضور کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ملال نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے نبی کی سب سے عظیم سنت ہے۔ تو یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید کے دن دو مسلمان آپس میں معانقہ کرتے ہیں، یعنی جب ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے تو ایک عام بھائی ہے، ایک مسلم بھائی کی آپ کے ساتھ تعلق ہے، اب ماں باپ اور اولاد، اور کمال ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، خضر علیہ السلام نے وہ دیوار بنائی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ہم نے یہ دیوار کیوں بنائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا خضر علیہ السلام نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین نیک تھے، یعنی اولاد کو صلہ اللہ تعالیٰ والدین کے نیک ہونے سے دے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیتی ہے، بھیج دیتی ہے، چاہے بعض اوقات آپ بتا رہے ہیں کچھ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اولاد والے کہ جی یہ کیئر کر لینا، بھائی آپ اپنے گھر میں ٹائم نہیں دے رہے، اور آپ پہ آپ کے والدہ نے تب احسان کیا جب آپ کمزوری کی انتہا پہ تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ عید کے موقع پر یہ لیلۃ الجائزہ یہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو کیوں کھو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی وہ رشتہ آپ اندازہ لگائیں علی بھائی کہ صلہ رحمی کیا ہے، جو رحم کے رشتے یعنی جو جس کا زیادہ تر تعلق ماں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالتا ہے۔ تو کجا کہ وہ ڈائریکٹ جو والدین ہیں جن کے توسل سے وہ صلہ رحمی ملی ہے، جن کے توسل سے وہ رشتہ دار ملے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا حکم کیا ہوگا، اف ولا تنہرہما، فرمایا جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑا ہو جائے تو تم نے اف تک نہیں کہنا۔ تو آپ یہ کہ قولاً کریمہ آپ نے فرمایا بڑے آرام، قرآن کہتا ہے بڑے نرم لہجے کے اندر والدین کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب بندے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی شخص بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ ذرا غصہ بھی کرتا ہے، ہائپر بھی ہوتا ہوگا، اس کی باتیں آپ کو پسند بھی نہیں آتی ہوں گی، لیکن بھائی اللہ فرما رہا ہے آپ نے ان کے ساتھ طریقے سے بات کرنی ہے، ان کا بھی تو دل کرتا ہے ان کو اف تک نہیں کہنا، لاڈ اٹھائیں، جی بالکل۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے جب ان کی باتیں سن کے، میں ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ یار یہ کیسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو اس طرح چھوڑ دیتی ہے، یار کمال نہیں ہے یار۔ اللہ تعالیٰ کے موقع پر میں آپ سب کو کہوں گا کہ یہ جائزہ لینے کا یہ ہے کہ رشتوں کا احترام، بالکل ایسی ہی ہے کہ جن لوگوں سے ان کے رشتہ دار، بالخصوص آپ کے والدین، مطلب کہ والدین کا حق تو رشتہ داروں سے بھی پہلے ہے، آپ پہلے انہیں منائیں، ان سے جو ہے معافی تلافی کر لیں، اور پھر جو رشتہ دار ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں، یقین کریں علی بھائی یہ گیا وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں آتا، ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا آپ ایڑیاں رگڑتے ہیں کہ کاش ایک بار وہ آپ کے سامنے آ جائیں، واپس آ جائیں، لیکن گیا وقت کہتے ہیں کہ ہاتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے
کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب میں نے ایک منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا. تو آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں ماں باپ زندہ نہیں ہیں. آپ نے کہا تو ان کی قبر پہ چلا جا, باپ کو پیشانی سے اور ماں کو قدموں سے چوم لے. اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا, میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ماں باپ چلے گئے, تو مجھے ان کی قبروں کا نہیں پتا. حضور نے فرمایا کوئی اندازہ ہو کہ یہ تیرے باپ کی قبر ہے, یہ تیرے ماں کی قبر ہے, اس کو چوم لے تو جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا. اللہ, یہ مقام ہے مرنے کے بعد. بالکل والدین کا. یہاں پہ بریک کی طرف بڑھنا ہے, واپس آ کے دوبارہ اس ٹاپک پہ بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ محمد حسن ہاشمی موجود ہیں اور آپ سے نعت رسول مقبول کی درخواست ہے. جی سیلیبریشن کی بات کر رہے تھے, وقاص بھائی سے بھی جانتے ہیں کیا احکامات ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ظاہر ہے سارا رمضان کی خوشی ہوتی ہے, پھر عید کا دن آتا ہے, کیا احکامات ہیں, کس طرح سے اپنی عید کو گزارنا چاہیے؟ اچھا, یہ خوشی جو عید کی ہے رمضان المبارک کے 30 روزے گزارنے کے بعد اب ہمیں حاصل ہو رہی ہے. جی ویسے تو یہ خوشیوں سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ مدیحہ بہن الحمدللہ ابھی آپ کی اس ٹرانسمیشن کے بعد فوراً انشاءاللہ العزیز ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جانا, یعنی فلائٹ ہے الحمدللہ, اور مدینۃ المنورہ میں حضور کی بارگاہ میں جا کے عید. ویسے تو ساری عیدوں سے بڑھ کے عید, اور میری زندگی کی سب سے بڑی عید ہی یہ ہے, خاص طور پہ یقینی طور پہ انشاءاللہ العزیز ساری فیملی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے. اور یہ سیلیبریشن اور یہ عید ساری زندگی میں ایکسائٹیڈ عید ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے ہو جاتی ہے. خوشی ہے, دراصل عید خوشی کا نام ہے. تو خوشی ہمیشہ جو ہے انسان کو جو اسلام کے ساتھ ملتی ہے, اس خوشی کے ساتھ عاجزی کا حکم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ دیکھیں مسلمانوں کو جو عید میسر آئی نماز کے ساتھ ہے, نماز عید الفطر ادا کرنے کے ساتھ, اور تکبیرات ہیں, اللہ کی کبریائی ہے, بڑائی ہے, اور گھر سے نکل کر مسجد تک آنے تک اور واپس جانے تک راستہ بدل کر, یہ سارے احکام. اور ایون کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحیم ہیں, کریم ہیں, شفیق ہیں, مہربان ہیں, امت کے غمخوار ہیں. حضور راستے میں جاتے ہوئے ایک یتیم بچہ ملتا ہے, اسے اٹھا کر گھر لے آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ اس کو بھی تیار کیا جائے اور اسے بھی حسن و حسین کی طرح خوبصورت لباس دیا جائے کہ یہ میرا بچہ ہے. یعنی حضور نے تو اس طرح جو ہے وہ خوشیاں بانٹی ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کی تعلیم دی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا, اور اہل بیت اطہار کی سخاوت, غیرات, لوگوں کے ساتھ نرمی, محبت, اخوت, یہ تو باقاعدہ قرآن کا حصہ بنا دی گئی کہ مولا کائنات اور سیدہ پاک کا معمول یہ تھا کہ وہ ہمیشہ گھر سے مساکین کو, یتامہ کو, ان کو لٹاتی تھی, ان کو عطا فرماتی تھی. لہٰذا اگر مسلمان صحیح معنی میں خوشی چاہتا ہے تو خوشی اسی بات میں ہے کہ بانٹا جائے, خوشی اسی بات میں ہے کہ کسی کو ساتھ شامل کیا جائے, خوشی اسی بات میں ہے کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنا جائے. یہ ضروری نہیں کہ مالدار ہوں تو ہی خوشی ہے. پھر اگر یہ پیرامیٹر سیٹ کر لیا جائے کہ کچھ دیا جائے تو ایسا نہیں. اسلام نے تو کہا تبسم کر کے خوبصورت سمائل کے ساتھ کسی سے مل لیا تو یہ بھی تمہاری خوشی ہے, کسی کے چہرے پہ خوشی لا دی. 2 بول محبت کے, اس پہ تو کوئی پیسے نہیں لگتے نا, اس پہ تو کوئی نہیں ہوتا. آپ نے فیس امپریشن پازیٹیو دے دیا, کسی کا جسچر جو ہے وہ اس کو اچھا دے دیا, پازیٹیو دے دیا, خیر خواہی کے جذبات دے دیے, یہ بھی آپ کی خوشی ہے, اور یہ بھی کسی کو خوشی دینے کا سبب ہے. لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو خوشی ملی ہے عید الفطر کی صورت میں, وہ خوشی ذات تک محدود نہیں ہے, اپنی ذات سے نکل کر. یقینی طور پر ہمارے ناظرین نے روزے رکھے اور پھر خیر, صدقات, زکوٰۃ سب کچھ کیا, لیکن اب یہ خوشی کا وہ کلائمیکس ہے کہ جس میں دیکھا جائے کہ ہمارے بچے اگر خوبصورت لباس پہن رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے نیبرز میں, ہمارے محلے میں, ہمارے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے بچے کو خوبصورت اور اجلا ستھرا نیا لباس میسر نہیں, اس کو لینے کا اور لا کر دینے کا سبب بن جایا جائے, کسی نہ کسی بہانے سے کسی کے کام آیا جائے. یہ دراصل خوشی ہے حقیقی طور پر عید الفطر کی. جو خوشی حقیقی پانا چاہتا ہے اور اس کو اپنے روح میں اس کو فیل کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ حضور کی ان تعلیمات پر عمل کیا جائے. بے شک ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھوڑا سا عید کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ عید کے دن فجر مس کر دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. فطرانہ کے بارے میں بھی ذرا میں تو پہلے اپنا مبارکباد دیتا ہوں کامران صاحب کو, جا رہے ہیں, ہمارا بھی سلام عرض کرے. اور وہ مجھے یاد آ گئی بات عید کے حوالے سے, عید کسے کہتے ہیں. وہ یہودی نے نا اپنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ
آج آپ کوئی سیلیبریشن ہی نہیں کر رہے, جیسے ہمارے ہاں سیلیبریشن کا ایک تصور ہے نا, اور علی بھائی کو تو انٹرٹینمنٹ کے اندر سیلیبریشن کی سمجھ نہیں آتی, تو انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمارے لیے یہ دن ہوتا تو ہم اس دن عید مناتے. تو انہوں نے کہا کون سا دن؟ ان کا جس دن آپ کے اوپر یہ آیت ہوتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن مکمل ہو گیا, اور یہ اتنی بڑا ایونٹ ہے اور آپ نے اس کو منایا ہی نہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کس نے کہا تم نے نہیں منایا؟ ہمارے لیے 3 عیدیں ہیں آج, ہمارے لیے 3 عیدیں ہیں. کون کون سی عید ہے؟ فرمایا ایک تو قرآن اسلام مکمل ہو رہا ہے, ایک یہ خوشی ہے. دوسرے نمبر پہ آج حجۃ الوداع کا دن ہے, کہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. تیسرے نمبر پہ ہم حضور اکرم کی زیارت کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے, جیسے نوری صاحب جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پہ ایک اور بات بھی ہے کہ جمعے کا دن ہے. تو ہمارے مسلمانوں کے لیے اجتماعیت, ایک دوسرے کے, پھر جو آپ نے سوال کیا اس کے ساتھ ریلیٹ کریں نا, آپ کے آقا علیہ السلام صدقہ فطر کا حکم دیا ہے. اب صدقہ فطر کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں, نمبر 1. نمبر 2, جس کی طرف آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ میں نے, تو آپ نے فجر کی نماز کی بات کی ہے. بھائی 30ویں دن نا, جس دن اعتکاف سے معتکفین اٹھتے ہیں, وہ بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے, مغرب کی نماز پڑھ کے مسجدیں خالی ہو جاتی ہے, تو وہ پھر ہاں جی اس کے بعد عشاء کی نماز پہ بھی نہیں ہوتے. تو سب سے بڑی ریئل خوشی یہ ہے کہ آپ, خوشی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان دیا تھا لعلکم تتقون, اور تقوی کا معیار یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے پابند ہو جائیں. اور اگر آپ نے وہ فرائض ہی چھوڑ دی, اس کا مطلب آپ نے تقوی کا حصول نہیں کیا, اور آپ نے رمضان سے, یعنی یہ کسوٹی ہے, آپ پرکھ سکتے ہیں. اگر فجر کے ٹائم آپ نہیں اٹھے, یا اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, عشاء کی نماز نہیں پڑھی چاند رات کو, اٹ مینس کہ پھر آپ نے جو ہے وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ رہا تھا, اور بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقصد بھی بتا دے کہ ہم نے یہ مقصد کے لیے آپ کو یہ عبادت دی ہے. تو روزہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور کہا یہ روزہ میرے لیے, اور ساتھ ہی کہا ہے کہ میں اس کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو ہم سب کو, مجھے بھی اپنا انالیسس کرنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے ہم سب کو. اور آخری چیز میں جو آپ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا, آقا علیہ السلام یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا غسل کرو, اگر ہو سکے تو اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, نئے کپڑے مل جائیں تو نئے کپڑے پہن لو, ورنہ پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن لو. اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور نے کبھی بھی, عید الفطر کی بات کر رہا ہوں, عید الفطر میں حضور کبھی بھی خطاب کے لیے نہیں گئے, سب سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھاتے تھے, یعنی کھجورے تناول فرما کے پھر آپ جو ہے وہ عید کے لیے جاتے تھے. تو میٹھا کھا کے جانا یہ بھی حضور کی سنت ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تو ایک رستے سے جاؤ, واپس آؤ تو دوسرے رستے سے. کیوں؟ بخاری کے حدیث ہے, فرمایا راستے میں فرشتے تم سے معانقہ کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, تمہیں دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری وجہ سے, تمہاری اللہ نے دعائیں قبول کر لی ہیں, تمہاری عبادات قبول کر لی ہیں, اور ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. ہم تو ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی عبادتیں قبول ہو گئی, کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا. اور پھر تکبیرات, یعنی تکبیرات بڑی امپورٹنٹ, یعنی عید کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. عید الاضحیٰ میں تو ہم 13 ذی الحج تک عصر کی نماز تک پڑھتے ہیں, تو یہاں پہ بھی ہے کہ تکبیرات پہلے دن آپ نے پڑھنی ہے, اور رات کو بھی اگر ممکن ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہے, اور عید کے بعد اور عید سے جاتے ہوئے آتے ہوئے آپ تکبیرات پڑھیں. یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا. اور آخری چیز اس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھر میں جاتے تھے, صحابہ حضور سے ملنے آتے تھے, تو سارا دن گہما گہمی, معانقہ, ملاقات ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمارا آج یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملیں, اور اسپیشل جن سے ہم ناراض ہوئے ہیں, اور اپنی اناؤں کو تقسیم کریں, اپنی اناؤں کو توڑیں, اور اپنی ایگو کو اور ان تمام چیزوں کو توڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کریں. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے جو مجھ سے توڑتا ہے میں اس سے جوڑتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم سے ٹوٹ گئے ہیں ہمیں ان سے جوڑیں. اچھا وقاص بھائی, آپ نے جمعے کی خوشی کا ذکر کیا تھا, تو ہمارے ایک مت یہ بھی ہے کہ جمعے کو عید جان بوجھ کے نہیں کروائی جاتی ہے یا ہونے نہیں دی جاتی, کہ 2 خطبے بھاری ہوتے ہیں. جی یہ ایک مت ہے, یہ مت ہے کہ وہ حکمران کے اوپر بھاری ہوتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے. حالانکہ یہ ہے مت, لیکن اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے. علی بھائی تو ڈر رہے کہ نہ ہی ہو, کیونکہ علی بھائی نہیں ہوا, جس دن عید ہے اسی دن ہو, نہ روزہ کھایا جائے نہ ظافر کو آیا جائے. کیا خیال ہے؟ 2 خطبے واقعی نہیں, 2 خطبے واقعی بھاری ہوتے, لیکن اب تو 30 ہو گیا نا, اب تو گزر گیا, لیکن اگر 29 ہوتے تو پھر واقعی بھاری ہو جاتے. تو وہ ان کی مت تھی. لیکن بہرحال سیاسی چاند کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے, یہ ہمارے شرعی احکامات ہیں, ان کو شریعت کے مطابق ہی دیکھنا چاہیے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. مزمل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وائنڈ اپ کی طرف ہم جا رہے ہیں, نہیں اس سے اگلی بریک پہ ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. اس میں تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کریں گے, اور یہ جو بریک مزمل بھائی کی نعت کے ساتھ جو ہے اس پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان کی اس نشریات کی یہ ہماری آخری بریک ہوگی, پھر انشاءاللہ آپ سے
جو ہے اپنے پروگرام میں ملاقات ہوا کرے گی، لیکن یہ نشریات چونکہ یہ اس رمضان کے ساتھ ختم ہو جائیں گی. چونکہ افطار کا وقت قریب آ گیا تو لاہور بروز کی جانب سے جو ہے افطار باکسز جو ہے بھجوائے جا چکے ہیں. ان کا بہت شکریہ. پچھلے رمضان میں بھی یہ افطار باکسز بھجوایا کرتے تھے اور اس رمضان میں بھی ان کا جو ہے افطار باکس جو ہے وہ ہمیں بھجوایا جا رہا ہے. بہت شکریہ لاہور بروز کا. اس کے علاوہ رحیم سٹور کی جو ہے جتنی بھی برانچز ہیں لاہور میں، ان تمام برانچز میں آپ جو ہے ڈسکاؤنٹ جو ہے اویل کر سکتے ہیں. آپ رمضان تو چونکہ گزر گیا ہے تو عید کے حوالے سے جتنا بھی آپ جو ہے خورد و نوش اشیاء خورد و نوش لینا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اس کے علاوہ کرچی جامع شیری کا سفر بھی ہمارے ساتھ جو ہے ان 30 روزوں میں جاری و ساری رہا. اور کرچی جامع شیری آپ لوگ جانتے ہیں کہ دسترخواں کا ایک لازمی حصہ ہے، لازمی جزو ہے، اور بچپن سے ہم اس کو جو ہے اپنی خوشیوں میں اپنے دسترخوان میں شامل کرتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو جتنی بھی ہماری ٹیم تھی، بالخصوص اگر جو ہے اسکرین کی بات کی جائے تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ جو ہے تقریباً پورا رمضان پہلے روزے سے لے کے ابھی تک ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے. اور پچھلے رمضان میں بھی یہ سفر اسی طرح سے جو ہے وہ جاری تھا اور بڑا ان سے سیکھنے کو موقع ملتا ہے. کامران صدیق نوری صاحب بھی اکثر و بیشتر ہماری اس نشست کا حصہ رہے ہیں اور بلکہ اب جو ہے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اصل عید تو ان کی ہے. جی تمام احباب کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا. لاہور رام کی ساری ٹیم کے لیے بالکل میں نے پہلے بھی اسی لیے گزارش کی کہ یقینی طور پر خوشی ہے ہی اس بات کے ساتھ کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. اور یہاں چونکہ پورا رمضان آپ کے ساتھ یہ سعادتیں سمیٹتے رہے ہیں تو یقینی طور پر انہی یادوں کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے کہ حضور ان پر بھی کرم فرمائیں اور اپنی بارگاہ کی سعادت نصیب فرمائیں. اچھا ہماری پروڈکشن ٹیم ان کا بھی سب کا شکریہ، ہمارے کیمرہ مین سب، ہمارے میک اپ ٹیم، ہمارے وارڈروب والے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ اسکرین پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسکرین پہ تو یہ لوگ ہوتے ہیں، اسکرین کے پیچھے ایک پوری دنیا ہوتی ہے. کیمرہ مین میں پٹی صاحب ہے اور دوسرے صاحب ہے، رانا ابرار صاحب آتے رہے اور دیگر کیمرہ مینز بھی آتے رہے. پیچھے بات کی جائے تو شاہد بھائی ہیں، ماہم ہے، اعراض ہے، اور اسپیشلی طلحہ ہمیں افطاری کرواتا ہے. پھر میک اپ روم کی بات کی جائے تو وہاں پہ نزمیل ہے، آصف ہے، دیگر بھی دیگر بھی سب کا بہت شکریہ. تمام احباب کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ پوری ٹیمز ہوتی ہیں، مطلب کہ مس کو گھر سے پک کرنا، ڈراپ کرنا، تمام یہاں کے اسٹاف، افطاری، کبھی روزہ بھی لگا ہوتا تھا تو ہو جاتا ہے، ظاہر ہم بھی انسان ہیں. تو تمام احباب کا بے حد شکریہ. فراز بھائی ہمارے اسپیشلی فراز بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی وہ ہوتی تھی ٹف اسکیجول کے اندر آپ ہمیں مینیج کرتے تھے. کسی کو جلدی اگر ہوتی تھی تو لیٹ ہو جاتا تھا. بڑی فیور. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، یہ نشریات کے بعد جس طرح سے اس کو وہ کلپس، نعمان صاحب ہیں، جواد شاہ ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. رضوان جلال صاحب ہیں ہمارے پروڈکشن ہیڈ ہیں، نصر اللہ ملک صاحب ہیں، فواد بھائی ہیں، ایون کہ جو ہمارے گروپ کے چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبد الرحمان صاحب. ان تمام احباب کا شکریہ. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اگلے رمضان میں بھی جاری و ساری رہے گا. آپ تمام احباب کا شکریہ جو دیکھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور بہت زیادہ دعائیں آپ تمام احباب کے لیے. لائیو کالرز کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کی جو رونقیں ان کو دوبارہ کیا. بالکل ایسے ہی ہے، سوال پوچھتے رہے اور ان کے سوال کے تھرو ہمیں بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ چند آخری گھڑیاں ہیں. آج انشاءاللہ چاند رات ہے، کل ہم عید بھی منائیں گے. اور اس آخری جو بریک میں بھی جو دو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی کی نعت سنتے ہیں اور پھر رمضان کو، اس خوبصورت ماہ مبارک کو جو ہے الوداع بھی کرتے ہیں. جی بسم اللہ صاحب. اللہ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت کلام. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے کسی بھی مسلمان کے لیے غم کی گھڑیاں ہیں کہ اتنا خوبصورت ماہ مبارک جو ہے آپ سے رخصت ہو رہا ہے، اور ساتھ اس کی خوشیاں بھی ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو عبادات کی ہے وہ کامیاب ہو گئے اور وہ کل جو ہے باقاعدہ طور پہ عید بھی سیلیبریٹ کریں گے. بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے. میں چاہوں گا کہ اختتام میں ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. جی میں سر دست یہ کہنا چاہوں گا، جیسے ہم نے ساروں کو مبارکباد دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، کوئی ریاضت کی ہے، کوئی روزے رکھے ہیں، کوئی صدقہ فطر دیا ہے، کوئی زکوٰۃ دی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے. اور یہ یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ دین اسلام پر چلتا رہے، اس کی موت ایمان پر آئے. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اسپیشل غزہ کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، ایران کے مسلمان جو اس وقت بڑے اپنا کرب سے گزر رہے ہیں، جن کے گھر والے، جن کی بچیاں ان کے اپنا چلی گئی، شہید ہو گئی، ان تمام لوگوں کے لیے بڑا مشکل دور ہے. پہلی عید ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا نیول بدل دے اور ان کو دنیا و آخرت میں کامرانیاں عطا فرمائے. آپ نے جو بات کی اپنا اس میں یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
جو ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میں نے بتایا عظیم سنت ہے کہ وہ کسی کے لیے ملال نہیں رکھتے، کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں رکھتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دلوں کو صاف کریں، اور دلوں کو پاکیزگی علی بھائی اسی طرح ہے کہ جب انسان جو ہے نا اپنے، اور یہ ذہن میں رکھے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں جی اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے، میں اس کو کیسے معاف کر دوں. بھائی معافی مانگی زیادتی کی جاتی، معاف کیا ہی زیادتی پہ جاتا ہے. تو اس لیے اپنی ایگوز کو چھوڑ کے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. یہ عید کا پیغام ہے. آپ تمام احباب جو ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، کوئی بھی آپ کا ناراض ہے، آپ کا دوست کوئی ناراض ہے، اس کو عید پہ منائیں. آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، چاہے وہ نہ مانے. آپ جی بیویاں تو بنی ہوندیاں نے، بیویاں نہ کی لیکن ان کی پسند کے جو جی تو ان کا ظاہر ہے جی جو بھی بچے، اور اسپیشلی اپنے ہمسایوں کے اندر اور اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ایسے ہی ہے. میں تو میسیج یہی دوں گا کہ آپ نے جو کہا بیویوں سے، اور اللہ جانتا ہے آپ سارے رشتوں کو دیکھ لینا. مدیہ بہن یہ بڑی جو ہے اپروچ کی بات ہے اور سوچ کی بات ہے. کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ کیا نام؟ علی بھائی. حاذق علی خان. حاذق علی خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور ان کو جو ہے نا ہر طرح سے نیا جوڑا بھی دلوائے. علی بھائی یہ توجہ کی بات ہے ذرا، وہ تو مدیہ بہن نے توجہ اس کی طرف دلا دی نا. ماں کا رشتہ آپ کا اس زمین پہ بنا، باپ کا رشتہ، بہن کا، بھائی کا، پھوپھی، ماموں، چاچا، سب رشتے اس زمین پہ بنے ہیں. یہ ایک ہی رشتہ زوج ہے جو آسمان پہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے. تو اس رشتے سے بڑھ کر کون اچھے اخلاق کا اور اچھے معاملات کا مستحق. اور اس کی بھی اگلی تصویر اسی لیے ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہہ رہی ہیں یقینی طور پہ سب سے بڑھ کر خرچ اپنی بیوی پہ کیا جائے، اور ہم تو اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ حضور کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں، اس سے بڑی کیا سعادت اور خوشی ہو سکتی ہے. یقیناً گھر کا ماحول، یہ چونکہ آپ نے جتنی ساری ٹرانسمیشن کی، اس میں معاشرے کو سنوارنے کی طرف ہی کوشش کی نا، تو وہ اس کی بنیادی یونٹ جو ہے وہ گھر ہے، اور گھر میں بنیادی کردار جو ہے وہ زوجین کا ہے. تو وہاں سے اگر خوبصورتی ہوگی، وہاں سے خلق جو ہے کریٹ ہوگا، تو پھر وہ معاشرے میں بھی جا کے اپلائی ہوگا. وہاں پہ اگر اچھا ماحول، انوائرمنٹ بنے گا، تو یقینی طور پر پھر نسلوں کو بھی وہی جو ہے وہ بہتری کے ساتھ پہنچتا رہے گا. اگر گھر میں اچھی ڈشز کھانی ہیں اور مہمانوں کو ویلکم کروانا ہے، تو یقینی طور پر آج ہی جا کے پوچھیں کہ محترمہ آپ کیا چاہتی ہے اور کون سا برانڈ چاہتی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جی. مجھے اور علی حمزہ کو اجازت دیجیے. پوری کوشش کی کہ ان 30 روزوں میں ہم اس نشست میں ہر وہ اپنی کوشش کامیاب کر سکے جس سے آپ کی نہ صرف ہماری اپنی بھی اصلاح ہو اور ہم سیکھ سکیں، اور ہماری عبادات رب کعبہ قبول فرمائے، ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، ہمیں زندگی صحت دے، اور ہماری اولاد کی خوشیاں دیکھنا ہمیں تمام احباب کے لیے بھی یہی تمام دعائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، اچھے سے عید منائیں، اور ان تمام احباب کو منائیں جو آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہیں. اور جو ہے تمام احباب کی طرف سے دعائیں خیر ہو جائے. جی لاہور رنگ کے ناظرین کے لیے طور پر جو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یا اللہ ہمارا اس ٹرانسمیشن میں بیٹھنا، یا اللہ یہاں پہ سیکھنا، سکھانا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو غلطی کوتاہی اس کو معاف فرما. یا اللہ اس پوری لاہور رنگ کی ٹیم نے، اس کی مینجمنٹ نے، اس کی انتظامیہ نے، اس کے مالکان نے جو بھی کاوشیں کی، یا اللہ ان کو کامیاب و کامران فرما. یا اللہ ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں، گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. جو کوئی بھی مجھے سن رہا ہے اور جو نہیں سن پا رہا، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما. عالم اسلام کو عالم کفر پہ غلبہ نصیب فرما. یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں کو ناکام بنا. یا اللہ عالم اسلام کے اندر اخوت پیدا فرما. یا اللہ دہشت گردی کی لعنت کو دور فرما، فرقہ واریت کی لعنت کو دور فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو انما المسلمون اخوہ کے تحت یا اللہ ایک دوسرے کا بھائی بننے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کے مال، جان، عزت، آبرو کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرما. یا اللہ تمام
مسلم ممالک کو ترقی عطا فرما یا اللہ. ہمیں اس طرح صرف ایمان کی نسبت سے یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے, ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. تمام احباب کا بہت شکریہ, اور آپ تمام احباب سے اجازت چاہیں گے. اپنی خوشیوں میں, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک جاتے ہوئے مزمل بھائی سے جو ہے ایک نعتیہ کلام سنیں گے میرے اور مس مدیحہ کی جانب سے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.